معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ سوم، باب نمبر 5۔ میرے پیٹ میں دیر سے تکلیف اٹھتی تھی۔ آخر میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس سور کی ہڈی نے دوائی شوائی کوئی نہ دی، بس دارو پینے سے روک دیا۔ اب یہ دیکھ لے کیا کسب کرتا ہوں۔ انگلی کو چیرا دے کر دارو میں تھوڑی دیر رکھتا ہوں تو کچھ سرور آ جاتا ہے۔ میری تو زندگی ختم ہو گئی ہے احمد خان۔ اللہ رحم کرے گا، چاچے نے کہا۔ اب پرات میں چند ٹوٹے پھوٹے جلیب اور شکر پارے رہ گئے تھے۔ جرنیل سنگھ نے انگلی شراب سے نکالی، ڈھکنے کی شراب احتیاط سے واپس بوتل میں انڈیلی، ڈھکنا اوپر کسا اور بوتل کو تہمت کی دب میں اڑس لیا۔ پھر اس نے انگلی پہ پٹی لپیٹی اور پرات اٹھا کر زمین پر الٹ دی، گویا محفل کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہو۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تجھے دیکھ کر خوشی دونی ہو گئی ہے احمد خان، جرنیل سنگھ نے چاچے کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ آج سویرے ہمیں خبر ملی، تو اپنے خواب میں بھی نہیں تھا کہ تو ادھر پہنچے گا۔ ہم تو بات کے پیچھے چلے آئے۔ جرنیل چاچا نیچی آواز میں للکار کر بولا۔ چاچا نیچی آواز میں للکار کر بول۔ تو بات کے پیچھے بارڈر پار کر کے آیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تیری بات میری بات سے بڑی ہو گئی؟ میری لات بھی کٹ جاتی تو میں ادھر پہنچتا۔ مانتا ہوں احمد خان، مانتا ہوں، چل اب غصہ نہ کر۔ دونوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ یک ٹھنڈی رات کے اندھیرے میں آسمان پہ ستارے اپنے حجم سے بڑے نظر آ رہے تھے، کالے کملوں میں لپٹے سایوں کی مانند۔ کھیتوں کے بیچ بیچ چلتے وہ گاؤں کی راہ ماپ رہے تھے۔ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے، سائیں چلا چاچے کے بوجھ تلے بھاری بھاری سانس لیتا ہوا بولا۔ تیرے معدے میں جلیب بول رہے ہیں، چاچے نے کہا۔ 2 ثابت جلیب اور 10 شکر پارے تو میری آنکھوں کے سامنے ہڑپ کر گیا ہے۔ تو گنتا رہا ہے؟ ہاں، اب بہانے نہ بنا، چلتا چل، رستہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ سائیں نے زور لگایا تو اس کی ہوا چھوٹ گئی۔ دونوں لڑکے ہنس پڑے۔ چپ کرو بدماشو، چاچا سائیں کی طرفداری کرتا ہوا بولا۔ ابا، عباس نے کہا۔ سائیں کہتا تھا کسی کی آواز نہ نکلے، اب گولے چھوڑ رہا ہے۔ میں کل ہریاں والے مزار پر جا رہا تھا، سائیں دکھی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں رک گیا، میری قسمت میں پینڈا لکھا تھا۔ نہ شکری نہ کر، چاچے نے کہا۔ ہریاں والے میں تجھے جلیب کون دیتا؟ سائیں اعجاز نے پوچھا۔ ہر ایک مزار پر باری باری جاتے ہو؟ سائیں نے سر ہلایا۔ وقت مقرر ہوتا ہے۔ کون مقرر کرتا ہے؟ مجھے نشانی ملتی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ ادھر سے، سائیں نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ کیسی نشانی؟ کوئی تارا چمکتا ہے تو مجھے اشارہ مل جاتا ہے۔ اشارہ ملتا ہے کہ فلاں فلاں مزار پر جاؤ؟ ہاں۔ تارا چمک کر مزار کا نام کیسے بتاتا ہے سائیں؟ یہ تیرے معلوم کرنے کی بات نہیں بچے، فقیر کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تارے کو کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے، چاچے نے کہا۔ ادھر سائیں کو اشارہ دیا، ادھر ٹھیکری والے مزار کے فقیروں کو بھی اشارہ دے دیا۔ سائیں نے چاچے کی بات کا جواب نہ دیا، مگر جب وہ گھر پہنچے تو سائیں نے چاچے کو یوں دھم سے پلنگ پہ گرایا کہ چاچے کی ہائے نکل گئی۔ آسمان پہ پو پھٹ رہی تھی۔ جب اعجاز بستر پہ لیٹا تو اس کے دل کو یہ فکر لگی تھی کہ سرفراز کا اسکول سے تیسرا دن بھی غیر حاضری میں گیا۔ مگر خواب میں جانے سے پہلے اس کی بند آنکھوں میں 2 ہی منظر آئے، ایک کنیز کا چہرہ، دوسرا سکینہ کا برچی کی طرح تیز چہرہ جس سے تانا نکل کر اعجاز کو کاٹ گیا تھا۔ باب نمبر 6۔ فاگن آن لگا تھا۔ اعجاز اپنی زمین کا قبضہ حاصل کر کے کھیت مزدوروں کی مدد سے کاشت شروع کر چکا تھا۔ اس دوران میں وہ جہانگیر سے 2 بار جا کر مل لایا تھا۔ دوسری بار وہ ملک حمید کی شکایت لے کر گیا تھا کہ حمید اپنے آدمیوں کے ذریعے بشیر اور علی احمد کو دھمکیاں بھجوا رہا ہے۔ مسلن نے ابھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا، جہانگیر نے کہا۔ اس بات کو چھوڑو بھائی جہانگیر، حمید تو مرنے مروانے کی باتیں کرتا ہے۔ میں اس سے بات کروں گا، میری بات مانو تو اس قصے کو اب ختم کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، کانے میں کسان تنظیم کا جلسہ ہو رہا ہے؟ اعلان ہو گیا ہے، اعجاز نے کہا۔ ابھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی، کٹائی کا انتظار ہے۔
تم شریک ہو رہے ہو؟ ہاں، جڑاں والے میں چکو کی زمین کی الاٹمنٹ کے خلاف احتجاج اجتماع ہے۔ وہ تو خیر دوسری بات ہے، جہانگیر بولا۔ ہمیں اپنے علاقے پر توجہ دینی چاہیے۔ میری اطلاع ہے کہ بارڈر کے بے دخل مزاروں کا مسئلہ بھی اٹھایا جائے گا۔ وہ بھی درست ہے۔ تمہارے چاچے احمد خان کو کچھ زمین ادھر مل جائے تو اس کی مدد ہو جائے۔ آپس کی بات ہے اعجاز، ہمیں تو پتہ ہے وہ کس کام میں ملوث ہے۔ آگے اس کا بیٹا بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ مگر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کی زمین بارانی ہو گئی ہے ان کا پورا مالیہ معاف کیا جائے۔ میرے ٹیوب ویل بس سمجھو کہ دکھاوے کی چیز ہیں، آدھی زمین بھی گیلی نہیں کرتے، اوپر سے ان کے چلانے کا خرچہ الگ۔ تم سے کیا چھپانا اعجاز، یہ سب، اس نے ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کیا، تو بس رکھ رکھاؤ ہے، ہم لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر اندر کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ رخصت ہوتی دفعہ اعجاز نے دوبارہ بات کی۔ ملک حمید، اس سے میں معاملہ کر لوں گا، جہانگیر بات کاٹ کر بولا، مگر احتیاط سے رہو اور اس عورت سے چھٹکارا کراؤ، بہت ہو گئی، اب کیا اس کا اچار ڈالو گے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ اعجاز کے شعور میں غالباً اس بات کی خبر نہ تھی، مگر بے معلوم طور پر وہ جہانگیر کا ہم رکاب بن چکا تھا۔ اسے چاچے احمد اور عباس کی فکر تھی، پھر نوکری چھٹ جانے کے بعد کچھ اپنے فائدے کا بھی خیال تھا۔ اگر جہانگیر بہت سا فائدہ حاصل کر سکتا تھا تو تھوڑی بہت زمین اس کے اپنے خاندان کے حصے میں آ سکتی تھی۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، 2 بیٹے تھے اور اوپر سرفراز کی تعلیم کا معاملہ تھا۔ آخر سیاست اسی کا نام تھا۔ البتہ جہانگیر ایک بات میں غلطی پہ تھا، کنیز اعجاز کے پیچھے نہ پہلے پڑی تھی نہ اب۔ معاملہ الٹ تھا، وہ اعجاز کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ جب کبھی بشیر اسے اپنے عزیزوں کے پاس وہاڑی بھیجنے کی بات کرتا، اعجاز کسی نہ کسی بہانے اسے رکوا دیتا۔ وہ ابھی تک سکینہ کے نزدیک نہ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ گھر کی روٹی چلانے کے لیے اگرچہ زمین سے جنس آ جاتی تھی، مگر کپڑے لتے کے لیے اوپر کے خرچے کی کمی پوری نہ ہوتی تھی، اور گو سکینہ کو اس کے شہر کے چکروں کے بارے میں ابھی اس سے زیادہ علم نہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں یاروں کو ملنے جاتا ہے، مگر اس کی جسمانی تہی دامنی پیسوں کی شکایت کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ اس نے اپنی شکل و صورت کا خیال کرنا ترک کر دیا تھا۔ گرمیوں کے دن سر پہ رہتی تھی، گرمیوں کے دن سر پہ آ پہنچے تھے اور وہ 4 دن تک نہاتی نہ تھی۔ وہ جو ریٹھوں کی جھاگ سے سر دھو کر ساری دوپہر سر میں تیل ملتی اور لکڑی کی مہین دانتوں والی کنگھی سے بیچ ماتھے مانگ نکال کر اپنے گز لمبے بال گوندتی تھی، وہ بال اب دن رات الجھے رہتے تھے، جیسے کنگھی کے استعمال سے نابلد ہوں۔ نہ آنکھ میں سرما، نہ دانت پہ دنداسا۔ اس لڑکی کی نظریں نیچی اور توجہ ہر لمحے اپنے 2 بچوں پر مرکوز رہتی، جیسے کہ وہ دنیا سے ہٹ چکی ہو۔ وہ سکینہ کو دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ جا کر اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لے اور کوئی ایسی بات کرے جس سے سکینہ کو تسلی ہو، مگر کشیدگی کی جھجک اعجاز کے ذہن میں راہ پا گئی تھی۔ دوسری جانب کنیز تھی، جس کے بدن کے ساتھ اس کی بے تکلفی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اسے دیکھتے ہی دونوں کے بند کھلنے لگتے تھے۔ تاہم کنیز کی تمام تر رضامندی اور سپردگی کے باوجود اعجاز کے دل میں ہر وقت یہی کھٹکا رہتا تھا کہ وہ ابھی ہاتھ سے گئی کہ ابھی گئی۔ اقبال اسکول جاتا ہے، وہ کنیز سے کہتا۔ وہاڑی کی طرف کیا پتہ بھٹے کے قریب کوئی اسکول ہو کہ نہ ہو، تو یہاں شہر میں کوئی کام دھام کر لے، گزارا ہوتا رہے گا۔ میں نے ملک حمید کے بارے میں بات کی ہے، اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کر، تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ایک طرف سکینہ کو جب کبھی اعجاز نظر بھر کے دیکھتا تو یک بارگی اس کے بدن میں خواہش کا شعلہ بھڑک اٹھتا، مگر یہ خواہش لمحاتی ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی۔ برسوں کی ہمسری کے بعد آج ان کے درمیان نہ لمس رہا تھا نہ الفاظ۔ دوسری طرف کنیز تھی، جس کے ساتھ الفاظ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ نہ میں نہ تو، نہ کچھ لینا نہ دینا۔ اس کے اور کنیز کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اسی ایک بات پہ قائم تھا کہ نہ کچھ لینا نہ دینا،
نہ قرض نہ مقروض، نہ حقوق نہ مطالبات، نہ بات نہ بتنگڑ۔ ایک وسیع و عریض آزادی کا احساس تھا جس کے اندر وہ دونوں تنے تنہا محرک تھے۔ دل کے مخمصوں میں پھنسا، پیچیدگیوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا اعجاز کا ذہن اس بات کو البتہ نہ پہچان سکا کہ اس کا اور کنیز کا تعلق ایک سیدھے سادے اصول پر مبنی تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر کنیز کو ایک کمتر درجے کی مخلوق سمجھتا تھا، اور یہ کہ یہی اس کی خوش کن آزادی کا منبع تھا۔ بیساکھی کے میلے لگ چکے تھے، کسانوں کے گھروں میں سال بھر کے دانے آ چکے تھے، دالوں کی مٹکیاں آدھی پونی بھری تھیں اور ان کا خون گرم تھا۔ اس موسم میں جلسے کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ منتظمین میں کسان تنظیم اور کسان کمیٹی دونوں کے لیڈر شامل تھے۔ علی احمد شیخ تند ہی سے اعجاز اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جلسے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس پہ زکام اور بخار کا حملہ ہو گیا۔ جلسے کے مقامی منتظمین سے اس کا رابطہ رہا تھا، جن کے لیے اس نے اپنے چھوٹے سے گاؤں رسالے والا سے، جو بارڈر کے پاس تھا، 20 آدمی ساتھ لے جانے کو تیار کر رکھے تھے۔ اسے مقامی لیڈروں کی جانب سے یہ عندیہ بھی مل چکا تھا کہ اس کی خدمات کے صلے میں اس بار اسے جلسے کو خطاب کرنے کے لیے چند منٹ دیے جائیں گے۔ اس وعدے سے علی احمد کو اپنے سامنے گویا ترقی کی سیڑھی نظر آ گئی تھی۔ اعجاز کی مدد سے کئی روز لگا کر اس نے تقریر لکھی تھی اور سارا دن بیٹھ کر اسے رٹتا رہتا تھا۔ روزانہ کی مشقت کے باوجود علی احمد کی تقریر رواں نہ ہو سکی تھی، اور وہ کبھی ایک جگہ پر اور کبھی دوسری پہ اٹک جاتا تھا، اور جہاں رکتا اس سے آگے ساری کی ساری بھول جاتا تھا۔ تقریر سامنے رکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اعجاز نے اس سے کہا تھا، مگر علی احمد کے اندر اس جلسے کے بارے میں خاص طور پہ اضطراب تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اکٹ نہیں ملک اعجاز، آپ نے دیکھا ہی ہے، میں گھنٹہ بغیر تیاری کے بول جاتا ہوں، مگر یہ بڑا جلسہ ہے، ملک معراج کا علاقہ ہے، شیخ صاحب بھی ہوں گے۔ یاد رہے انہوں نے بے دخل مزاروں کے حق میں بھوک ہڑتال کی تھی، بڑے خالص آدمی ہیں جناب، یہ کوئی ایسا ویسا موقع نہیں، پوری تیاری کر کے جاؤں گا۔ جب صبح سویرے اعجاز اور بشیر اس کے گھر پہنچے تو علی احمد 104 درجے کے بخار میں چارپائی پہ پڑا کانپ رہا تھا۔ اس نے خیز کا پلو اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ تکیے کے نیچے داخل کیا اور کاپی کے 2 ورق نکال کر، جن کے 4 صفحوں پر تقریر کی عبارت صحیح کر کے لکھی گئی تھی، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اعجاز کی جانب بڑھا دیے۔ میری قسمت خراب ہے، وہ بولا، بشیر کو زبانی یاد کرا دینا، میری جگہ پر وہ بول دے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ قدرت کو ایسا ہی منظور تھا شیخ صاحب۔ اعجاز نے کہا، جی مت چھوڑو، زندگی ہوئی تو آگے 1000 موقع آئیں گے، بشیر کرے یا کوئی اور کرے، یہ تمہاری ہی تقریر ہے، شروع میں تمہارا ہی نام آئے گا، اطمینان رکھو۔ علی احمد کی بیوی جو پردہ کرتی تھی گھر کے اندر تھی۔ کنیز نے چند روز سے لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام شروع کر رکھا تھا۔ وہ 12-1 بجے گھر واپس آ جاتی تھی۔ اعجاز اور بشیر چند منٹ تک علی احمد کے پاس بیٹھے، پھر اسے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو لیے۔ دونوں تانگے پر سوار ہو کر علی احمد کے گاؤں پہنچے۔ وہاں پہ 15-20 کسان گاؤں کے باہر ایک کھیت کے کنارے تیار بیٹھے تھے۔ علی احمد کی بیماری کی خبر سن کر ان کے چہرے اتر گئے۔ ان کے اطوار سے ظاہر ہونے لگا کہ ان کے ارادے ڈگمگا گئے ہیں۔ صورتحال دیکھ کر بشیر آگے بڑھ کر ان کے درمیان جا بیٹھا۔ جلسے جلوس میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بڑے آدمی ہوتے ہیں جی، ایک کسان نے جواب دیا۔ اندازہ لگا کے بتاؤ، 100، 200، 1000 یا 2000؟ اتنے تو ہوتے ہوں گے، کسان نے سادگی سے کہا۔ غلط، بشیر ڈرامائی انداز میں ہاتھ بلند کر کے بولا، اس جلسے میں کئی 1000 آدمی ہوں گے، خیر پنڈی اور پشاور تک سے اتنے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں کہ کئی 1000 سے زیادہ آدمی کا اکٹھ ہوگا۔ ہم کتنے آدمی ہیں؟ 1، 2، 3۔ بشیر نے ایک ایک کو گننا شروع کیا۔ 18، 2 ہم ہیں، 20 ہو گئے۔ ڈھول والا کہاں ہے؟ اس کو آدمی بلانے گیا ہے، اسی کسان نے کہا۔ کل 21۔ بشیر بولا، اب بتاؤ
اتنے بڑے اکٹھ میں 21 آدمی نہ گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کسان کے سادہ فہم تک بشیر کی منطق نہ پہنچی۔ اسے اپنے سامنے دن بھر کی بگار کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ نہیں جی، وہ بول، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل درست، آٹے میں نمک کے برابر، بشیر نے کہا، لیکن اس نے دوبارہ ہوا میں انگلی اٹھائی اور لفظ پر زور دے کر بولا۔ لیکن ایک لہجے کو رک کر اس نے باری باری ہر ایک کے چہرے کو دیکھا۔ سب چہرے چپ چاپ اس کی جانب اٹھے تھے، لیکن وہ انگلی ہلا کر تیسری بار جذبے سے بولا، رسالے والے کا نام مٹ جائے گا۔ کسانوں کے چہرے خون کی گردش سے سرخ ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بشیر کے اس نئے پینترے کو بے سمجھ نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک جرأت کر کے بولا، یہ بات تو ہے جی۔ 30-40 گاؤں، قصبوں اور شہروں سے بشیر نے اسی طرح انگلی ہوا میں اٹھائے اٹھائے زوردار لہجے میں بات جاری رکھی۔ اپنے بھائی بند آئیں گے، ہزاروں سے اوپر تعداد ہوگی، مگر ایک ہبہ جب داخل ہوگا تو اس کے موازہ کا نام اٹھے گا، اس کا نعرہ لگے گا، اس کا ایک مقام ہوگا۔ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اس دریا میں رسالے والے کا نہ کوئی نام ہوگا نہ مقام ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے موضوعوں کے لوگ اٹھ کر رسالے کی عزت پہ ہاتھ مارتے رہیں گے، غیرت دلاتے رہیں گے کہ مزارے بے دخل ہو گئے تھے اور رسالے کے بھائیوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ جڑا والا کے چکو کی زمین بڑے بڑے چودھری لے گئے اور رسالے سے ایک بول نہیں نکلا۔ زمینیں بارانی ہو گئیں اور مالیہ معافی کے لیے رسالے کے جوان چپ رہے۔ ایسے ایسے بول اٹھا لوگے، بولو ہماری شمولیت ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے بشیر بولتا جا رہا تھا اس کی آواز میں للکار پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور ویسے ویسے ہی کسانوں کی غیرت ابھرتی آ رہی تھی۔ آخر ایک کسان جوش میں آ کر بولا، کیوں نہیں جی، سب سے آگے جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اس نے دوسروں کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کچھ منہ سے بولو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ 3-4 نے بیک آواز جواب دیا۔ سب سے آگے سب سے پہلے رسالے کی آواز اٹھے گی، رسالے کی اور شیخ علی احمد کی۔ بشیر نے کہا، رسالے کی اور شیخ کی۔ پہلے کسان نے کہا، جاؤ اے فضلے، مراسی کو جلدی اٹھا کے لا، کہنا ذرا ڈھول کس کے لائے، آج اس کے ہاتھ کا کھیل بھی دیکھیں۔ اعجاز مبہوت کھڑا بشیر کی کارروائی دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے بشیر کی اصل صلاحیتوں کا علم ہوا تھا۔ ان 18 لوگوں کو اس نے بشیر کے ہاتھوں میں موم کی طرح مڑتے ہوئے دیکھا۔ سیاست کے اس رخ میں اس نے ایک ایسی دلکش کشش محسوس کی جس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اجلاس کے مقام سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر وہ بس سے اترے تو انہیں دور سے جلسے کا ہجوم دکھائی دے گیا اور ڈھولوں کی دھمک ان کے کان میں پڑی۔ ننگے کھیتوں میں جن سے فصلیں اٹھائی جا سکتی تھیں، سفید کرتوں، چادروں اور پگڑیوں میں ملبوس کسانوں کا محرک مجمع دھوپ میں چمک رہا تھا۔ دور سے اسے دیکھ کر ہی اعجاز کا دل گرما گیا۔ واہ بھئی واہ، وہ بولا، ذرا پنڈال تو دیکھ بھائی بشیر، کیسا مجمع لگا ہے۔ بشیر کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، میری طبیعت کچھ گرم سرد ہو رہی ہے۔ حوصلہ کر بھائی بشیر، اعجاز نے کہا۔ علی احمد کے گھر پر تو بشیر چپ رہا۔ رسالے والے تک پہنچنے پہ بھی وہ خوب ہمت میں تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنے لوگوں کو لے کر بس میں سوار ہوئے، بشیر کا جی چھوٹنے لگا تھا۔ ملک اعجاز، میں نے تو تقریر صرف ایک بار پڑھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اعجاز نے کہا، کاغذ سامنے رکھ کر پڑھ دینا، کہیں پر اٹک گیا تو؟ اٹکو گے کیسے؟ صاف صاف لکھا ہوا ہے، کوئی اندھیری نہیں آئے گی جو کاغذ کو اڑا کر لے جائے گی۔ کاغذ اپنے سامنے رکھنا، اینک چڑھا لینا اور پڑھتے جانا۔ سچ پوچھو تو ملک اعجاز، شیخ کی بات ٹھیک تھی، لکھی ہوئی پڑھنے سے تقریر میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ بشیر نے کہا، تقریر تو منہ زبانی کرنے سے ہی حق ادا ہوتا ہے۔ اب تم بھی شیخ کی طرح اس چکر میں مت پڑو۔ اعجاز ہنس کر بولا، میرا خیال ہے اسے بخار بھی منہ زبانی کے ڈر سے ہی چڑھ گیا ہے۔ ایک بار اور پڑھ کر سناؤں؟ بشیر نے التجا کی۔ ہاں ہاں، جتنی بار مرضی پڑھو۔ بشیر نے جیب سے طے کیے ہوئے کاغذ نکالے اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ ملک اعجاز، وہ رک کر بولا،
پسماندگی کا لفظ میری زبان پر نہیں چڑھتا۔ ٹھیک ہی تو بول رہے ہو، املا کے اندر پڑھ لیتا ہوں، مگر روانی سے بولتے ہوئے اٹک جاتا ہوں۔ اس جگہ پر غربت نہ بول دوں؟ ہم تو غربت کی وجہ بتا رہے ہیں، اعجاز نے کہا۔ غربت کی وجہ ہی پسماندگی ہے۔ خیر، تم اٹکتے ہو تو غربت ہی بول دو۔ ٹوٹی ہوئی سڑک پر بس کے دھچکوں کے بیچ بشیر کاغذ کے نظروں کے سامنے ساکن رکھنے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں میں سے 10-12 کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی تھی۔ باقی کے سیٹوں کے بیچ راستے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس حقہ تھا جسے وہ ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ پکڑاتے ہوئے پیتے جا رہے تھے۔ وہ سب بشیر کو اسی طرح فخر سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی انعام پکڑا ہو۔ وہ کہ 2-3 ساتھی بما ڈھول کے بس کی چھت پر چڑھ بیٹھے تھے۔ بشیر مزید 1-2 مقام پہ اٹک رہا تھا۔ بیسک ڈیموکریسی کی جگہ بی ڈی ٹھیک نہیں رہے گا؟ اس نے پوچھا۔ بی ڈی ہی کر دو، اعجاز نے کہا۔ بشیر کا اعتماد پھر بھی لوٹ کے نہ آیا۔ وہ کاغذ کو اس طرح پکڑے ہوئے بیٹھا تھا جیسے کوئی زہریلی شے اس کے ہاتھ سے چپک گئی ہو۔ آخر وہ بولا، بھائی اعجاز، تمہارے ہاتھ کی تقریر پر حق تو تمہارا ہی ہے۔ اعجاز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا۔ میری جگہ پر تم تقریر کر لو، بشیر نے ملتجی ہو کر کہا۔ پچھلے کئی روز سے اعجاز کا دماغ اس قدر مخمصے کی حالت میں رہا تھا کہ آخر ایک جگہ پر چند منٹ کو بیٹھ کر اس نے اپنے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ کنیز کا مطالبہ، بشیر کا جذبہ، شیخ علی احمد کی لگن اور ان سب کے بعد ملک جہانگیر کی تجویز، یہ سب واقعات اس کو الگ الگ اپنی اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ آخر ایک موقع پر وہ اس اضطراب کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹھہر گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس حالت میں زیادہ دیر تک چلتے جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ذہن کو جھٹک جھٹک کر راستہ نکالتے ہوئے بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فی الوقت وہ جہانگیر کی بتائی ہوئی راہ پر ہی کاربند رہے گا۔ صرف یہی ایک بات نہیں تھی کہ وہ جہانگیر کا احسان مند تھا، بلکہ جہانگیر کی باتوں میں دنیا داری کی دانش کا بھی عمل دخل تھا۔